قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی NIA نے حیاتیاتی دہشت گردی کی ایک مبینہ سازش کے سلسلے میں 3 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے، جن میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ ایجنسی کے مطابق ان افراد کے روابط ممنوعہ تنظیم اسلامک اسٹیٹ یعنی IS سے بتائی جاتی ہیں اور وہ عوامی مقامات پر زہریلے مادے کے استعمال کے ذریعے نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مرکزی ملزم ڈاکٹر سید احمد محی الدین کے ساتھ 2 دیگر افراد آزاد اور محمد سہیل کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یعنی UAPA بھارتی نیائے سنہتا اور آرمز ایکٹ کے تحت احمد آباد کی خصوصی عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی ہیں۔ NIA کا دعویٰ ہے کہ ملزمان غیر ملکی ہینڈلز کے مبینہ رابطے میں تھے اور ایک منظم نیٹ ورک کے تحت فنڈنگ، اشیاء کی ترسیل اور دیگر سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ایجنسی کے مطابق اس کیس میں رائزن نامی ایک نہایت زہریلے مادے کا استعمال کا منصوبہ زیر غور تھا، جو ارنڈی کے بیجوں سے حاصل ہوتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ممنوعہ کیمیائی مادوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تفتیشی دعوے کے مطابق مرکزی ملزم نے اپنے حیدرآباد کے گھر کو ایک خفیہ لیبارٹری کی صورت دے رکھی تھی، جہاں اس مادے کی تیاری کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ معاملہ نومبر 2025 میں اس وقت سامنے آیا جب گجرات ATS نے اس کارروائی کے دوران مذکورہ ڈاکٹر کو حراست میں لیا اور ان کی گاڑی سے اسلحہ اور دیگر مشتبہ اشیاء برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ بعد ازاں دیگر 2 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ جنوری 2026 میں NIA نے کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اب اس کی چارج شیٹ عدالت میں پیش کی جا چکی ہے۔ مقدمہ زیر سماعت ہے اور الزامات کی حتمی تصدیق عدالتی عمل کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ تفتیشی بیانیے کے مطابق اس میں براہ راست کسی بڑے منظم ڈھانچے کے بجائے ایک ایسا ماڈل دکھائی دیتا ہے جس میں مقامی افراد کو بیرونی ہینڈلز کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح کے ڈھیلے مگر مربوط نیٹ ورکس کی شناخت اور نگرانی روایتی دہشت گردی کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سرگرمیاں بکھری ہوئی اور کم نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ پیشہ ور خصوصاً طب کے شعبے سے وابستہ فرد کا اس نوعیت کے کیس میں نام آنا بھی حیرت انگیز ہے۔ تاہم ایسے حساس مقدمات میں تفتیشی دعووں اور عدالتی ثبوت کے درمیان واضح فرق برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چارج شیٹ کا دائر ہونا ایک اہم مرحلہ ضرور ہے، مگر یہ حتمی فیصلہ نہیں۔ عدالت میں شواہد کی جانچ، جرح اور قانونی معیارات پر پورا اترنا ہی اس کیس کی اصل سمت متعین کرے گا۔ اس لیے اس مرحلے میں اس کیس کو محض الزام کے دائرے میں دیکھنا ہی مناسب ہوگا، نہ کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جائے۔